السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 7222۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آ کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے سواریوں کا مطالبہ کریں تاکہ ہم ان پہ سوار ہو کے جہاد پہ جائیں، اور وہ لوگوں کو اونٹوں پہ سوار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریوں کا مطالبہ کیا۔ راوی کا بیان ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھایا، قسم بے خدا میں آپ لوگوں کو سواریوں پہ سوار نہیں کروں گا، بس ہم لوٹ آئے لیکن یہ چیز ہم پہ گرا گزری۔ راوی کہتے ہیں ہم چند دن ٹھہرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹ لائے گئے۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 قرین جوڑے لے جاؤ۔ 3 بار فرمایا، کل 6 سواریاں۔ بس میں نے اپنے سے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سواریاں نہ دینے کی قسم کھائی تھی، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا گیا، بس اگر ہم ان سواریوں کو یوں ہی لے لیا تو اللہ ہمیں ان میں برکت نہیں دے گا۔ بس ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حلفاً کہا تھا کہ میں تمہیں سواریاں نہیں دوں گا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس گھڑی بھی حلف اٹھا کر قسم بے خدا میں تمہیں سوار نہیں کروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حلف اٹھایا، پھر فرمایا جس نے قسم اٹھائی اس کے بعد اس سے بہتر کو دیکھا تو اسے وہی کام کرنا چاہیے جو بہتر، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے 7223۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ افطار کرانے کا ارادہ کیا، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھڑی کی نبید لایا، بس جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب کیا تو میں نشہ پیدا ہو چکا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس دیوار پہ مار دو، یہ وہ پیتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا۔ ایک اور حدیث 7225۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعلق ہم سے نہیں جو ہم پہ اسلحہ اٹھائے۔ ایک اور حدیث 7226۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی سونا اس کے لیے مناسب ہے، انصاف کو نیچے کرتا ہے اور اسے بلند کرتا ہے، اس کا حجاب نور ہے، اگر اس کا نور کھولا جائے ہر چیز مخلوق میں سے جو دیکھے وہ جل کے خاک ہو جائے گی۔ پھر ابو عبیدہ نے یہ آیت پڑھی، نودیا ان بورکا من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین، سورہ نمل نمبر 8۔ ایک اور حدیث ہے 7228۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث 7229۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈی فجر و عصر کی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث 7230۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر، اگر ہم کو دیکھتے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ہم کو آسمان مصیبت زدہ کرتا تو گمان کرے کہ ہماری بوزان بھیڑ کی خوشبو ہے۔ ایک اور حدیث 7231۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے ان کی ضرورت پوری کی یہاں تک کہ رات کا بعض حصہ ہوا، فرمایا کھڑا ہو، میں کھڑا ہوا، والی کے دروازے کی طرف گیا، اس کو کھٹکھٹایا، حاجب نے کہا یہ کون ہے؟ ابو بردہ نے کہا میرے لیے ان پہ اجازت مانگی، وہ داخل ہوا، فرمایا کیا میری جگہ جانتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کی طرف گیا، ان کو اجازت دی، انہوں نے کہا اے بردہ خیر سے آئے ہو؟ حضرت ابو بردہ نے کہا خیر سے آیا ہوں۔ فرمایا تیری کیا حاجت ہے؟ فرمایا میں اپنے کام سے فارغ ہوا تھا، مجھے ایک حدیث یاد آئی جو مجھے میرے باپ نے بیان کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل مخلوق کو حساب کے لیے جمع کرے گا، یہودی اور عیسائی کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اے مومن تیری جگہ جہنم میں جائے گا۔ ایک اور حدیث 7232۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت لوگ کامل ہوئے لیکن عورتوں میں سے حضرت مریم بنت عمران آسیہ فرعون کی بیوی کامل ہوئے، بے شک حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پہ ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دیگر تمام کھانوں پر ہے۔ ایک اور حدیث ہے
7233 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے آدمی برے آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال اس طرح ہے جس طرح مسک خوشبو والے اٹھنے کی طرح ہے، اس سے خوشبو نہیں پائے گا تو نقصان نہیں ہوگا، اگر بیٹھے گا تو خوشبو ضرور پائے گا۔ برے آدمی کے بیٹھنے کی مثال یہ ہے کہ یا تو تیرے کپڑے جلائیں گے یا ان سے بدبو پائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 7234 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحا مقام کے ایک پتھر کے پاس سے 70 نبی گزرے ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، پیدل ننگے پاؤں، ان پہ چادر تھی، بیت اللہ العتیق کی نیت کرتے ہوئے۔ ایک اور حدیث 7235 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب اس کی جلد اور جسم میں زرد رنگ میں سے کوئی شے ہو۔ ایک اور حدیث 7236 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کے لیے پانی لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، یہ دعا مانگی اے اللہ میری امت کے گناہ معاف کر، فرما میرے گھر میں میرے لیے گشادگی فرما، میرے لیے میرے رزق میں برکت فرما۔ ایک اور حدیث 7237 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا لے کر آئے، حضرت موسیٰ سے زمین کا مدعی علیہ نے کہا تو قسم کا، مدعی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم اٹھائے گا تو اس وقت میری زمین لے جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسم کے ساتھ زمین لے جائے اللہ عز و جل اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا اور اس کو پاک بھی نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دوسرا ہی سن کے ڈر گیا، اس نے زمین واپس کر دی۔ ایک اور حدیث 7238 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک اور حدیث 7239 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا اگر ہم بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے، ہم بیٹھے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلسل بیٹھے رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہم نے کہا ہم بیٹھے ہیں عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے، دیر تک آسمان کی طرف دیکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمائے ستارے اہل آسمان والوں کے لیے امان ہے، جب ستارے چلے جائیں اہل آسمان پر وہ آ جائیں گے جو ان سے وعدہ سپرد کیا ہے، میں اپنے اصحاب پاک کے لیے امان ہوں، میں چلا جاؤں گا، میرے صحابہ پردہ پر وہ آئیں گے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، میرے صحابہ میری امت کے امان ہے، جب میرے صحابی چلے جائیں گے میری امت وہ آ جائے گی جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث 7240 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت موجود ہے، ان پہ عذاب آخرت نہیں ہوگا، دنیا میں ان پہ عذاب زلزلہ آزمائش اور قتل ہوگا۔ ایک اور حدیث 7241 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ملک کی طرف بھیجا، میں واپس آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ابتا میں اونٹ بٹھانے والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے حج کیا ہے اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں، فرمایا کیسے کیا؟ میں نے عرض کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح احرام باندھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو قربانی ساتھ لے کر گیا؟ میں نے عرض کی نہیں میں نے قربانی نہیں لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف کرو، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرو، پھر احرام کھول دو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا انتہا یہاں ہوئی کہ بنی قیس کی عورت نے مجھے کنگھی کی، فرماتے ہیں بس ہم اسی حال میں رہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، فرماتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے لوگوں کو فتویٰ دیتا تھا، وہی جو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے کیا۔ فرماتے ہیں کہ آدمی نے آ کے میرے کان میں سرگوشی کی، اس نے کہا اپنے بیٹوں میں اعلان کرو کہ وہ خاموش رہیں کیونکہ امیر المومنین نے حج کے احکام میں تبدیلی کی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اے لوگوں، وہ شخص جس کو میں نے حج کا کوئی مسئلہ بتایا اسے چاہیے کہ خاموش رہے کیونکہ
امیر المومنین تمہارے پاس آنے والے ہیں، بس میری طرف منسوب کرے جس نے اس سے کوئی شے کو جانا۔ بس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو میں نے ان کے پاس حاضری دی۔ میں نے عرض کی اے امیر المومنین، کیا آپ نے حج کے احکام میں تبدیلی کی ہے؟ فرمایا اگر ہم کتاب کو لیں تو وہ ہمیں مکمل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر ہم سنت رسول کو لیں تو قربانی کرنے تک آپ نے احرام نہیں کھولا۔ انہوں نے فرمایا ایام حج میں اکیلے عمرے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث 7242 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، دونوں کھڑے ہو گئے قرآن پاک سننے کے لیے، پھر دونوں چل دیے۔ جب صبح ہوئی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل رات میں عائشہ کے ساتھ آپ تیری قرات سن رہا تھا، تو اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، ہم کھڑے ہوئے اور سنا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو میں اور خوبصورت کر کے پڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ ایک اور حدیث 7243 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی آئے، دونوں نے ایک اونٹ پہ دعویٰ کیا تھا، ان میں سے ہر ایک دو دو گواہ لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ایک اور حدیث 7244 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ یہودی و نصرہ میں سے ایک کافر کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ایک اور حدیث 7245 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی مومن مگر قیامت کے دن کسی یہودی یا عیسائی کو ساتھ لائے گا اور عرض کرے گا اس کو میری جگہ جہنم میں ڈال، یہ مجھ پہ فدا ہے۔ ایک اور حدیث 7246 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مفہوم پوچھا گیا، اس دن ان کی پنڈلی کھولی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور عظیم ہے، اس کے لیے لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 7247 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ سختی پیشاب کے متعلق بنی اسرائیل بھی تھی، اگر اس پر پیشاب کا ایک قطرہ لگ جاتا تھا اس کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 7248 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے بندے کی توبہ سے اس بندے کی نسبت بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے ہلاک کرنے والی مہلک صحرا کی زمین میں سفر کیا، بس جب وہ اس کے عین درمیان میں پہنچا تو اس کی سواری گم ہو گئی، بس وہ اس کی تلاش میں دائیں بائیں دوڑا حتیٰ کہ تھک گیا یا مایوس ہو گیا اور گمان کیا کہ اب وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس حال میں اس نے نظر اٹھائی تو ایک جگہ اسے پا لیا جس کو پانے کی اس کو امید نہ تھی، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو آدمی اپنے اب سواری کو پا کر خوش ہوا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 7249 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث 7250 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ ظالم کو پکڑے پھر اس کو چھوڑے گا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی پڑھی وَخَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ سورہ ہود نمبر 102۔ ایک اور حدیث 7251 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا سلام افضل ہے، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک اور حدیث ہے 7252
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث 7253 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شطرنج کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث 7254 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ہماری مسجدوں یا بازاروں کے پاس سے گزرے وہ اپنے تیر کو کمان میں رکھے یا اپنی ہتھیلی کے ساتھ اس کو روک لے تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ ایک اور حدیث 7255 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعلق ہم سے نہیں جو ہم پہ اسلحہ اٹھائے۔ ایک اور حدیث 7256 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک گھر جل گیا۔ رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم رات کو سو تو اس کو بجھا لیا کرو۔ ایک اور حدیث 7257 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا ثواب لوگوں کے لیے نماز میں ہے جو دور سے چل کر آئے، وہ لوگ جو نماز کے انتظار میں ہوں یہاں تک کہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں، جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اجر کے لحاظ سے وہ بڑا ہے اس سے جو نماز پڑھتا ہے پھر سو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث 7258 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک اور حدیث 7259 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سائل آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کے لیے سفارش کرو ثواب پاؤ گے، اللہ اپنے نبی کی زبان پہ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث 7260 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں نے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ میں ان کے لیے سواریوں کا سوال کروں، جب وہ تنگی والے لشکر میں تھے اور وہ غزوہ تبوک ہے، بس میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سواریاں عطا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قسم بے خدا میں انہیں کسی شے پہ سوار نہیں کروں گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت کی اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، لیکن میں محسوس نہ کر سکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روکنے وجہ سے میں انتہائی دکھ کے ساتھ واپس آیا اس ڈر سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ بس میں اپنے دوستوں کے پاس آیا اور میں نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خبر دی۔ بس میں ابھی تھوڑی دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ میں نے حضرت بلال کو منادی کو سنا، عبداللہ بن قیس کہاں ہیں؟ بس میں نے لبیک کہا، انہوں نے بتایا تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ بس جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے فرمایا پکڑ لے یہ 2 جوڑے، پکڑ یہ 2 جوڑے بھی، اور یہ 2 جوڑے یہ بھی لے لے، یہ 6 اونٹوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ساعات سے خریدے، ان کو لے کر اپنے دوستوں کے پاس چلا اور انہیں بتایا کہ اللہ کے رسول نے تم کو اس پہ سوار کیا ہے، بس تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان کو لے کر اپنے دوستوں کے پاس آیا، میں نے کہا بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ان پر سوار کیا، لیکن قسم بے خدا میں تم کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میں سے وہ بعض جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلی مرتبہ سنی تھی جب میں نے آپ سے تمہارے لیے سوال کیا اور آپ نے روک دیا میرے ساتھ نہ چلیں، پھر اب ان کے بعد عطا بھی کر دیا، تم گمان نہ کرو کہ میں نے تم سے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ بس انہوں نے کہا قسم بے خدا بے شک ہمارے ہاں تصدیق کیا گیا اور ہم وہ کام ضرور کریں گے جو آپ کو پسند ہے۔ بس حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چند آدمیوں کو لے کے چلے یہاں تک کہ آئے ان لوگوں کے پاس جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا، ان کو جو منع فرمایا تھا، پھر اس کے بعد وہ عطا فرمایا۔ بس انہوں نے بائینہ اس طرح بات کی جس طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کی تھی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔